بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الغایات ولها حالات ثلاث لأنها اما ان يذكر مع المضاف الیہ او لا وعلى الثانی اما ان يكون نسیا منسیا او منویا فعلى الاولین موربۃ وعلى الثالث مبنیۃ علی الضم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف نے فرمایا وبعد فہذا. وبعد یہ بات جو ہے ظروف زمانیہ سے ہے، لازمۃ الاضافت ہے. ذہن میں رکھیں انہیں غایات کا نام بھی دیا جاتا ہے. غایات جمع غایت کی نہایت. کل بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. انہیں غایات نہایات کیوں کہا جاتا ہے؟ ظرف ہونا اور ظرف زمانی ہونا یہ بات تو واضح ہے. تو غایات ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ غایات اس لیے کہا جاتا ہے یہ کسی بھی شے کا منتہا ہوتے ہیں. آپ غور کریں، بعد الحمد والصلاۃ یعنی حمد و صلاۃ کی نہایت ہوئی. اب یہ چیز حمد و صلاۃ مکمل، اس کے بعد یہ چیز نہایت ہوئی نہ ہوئی، اس لیے ان کو غایات کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی بعد جو ہے اس کے تین حالات ہیں. مضاف الیہ میں نے آپ کو کہا نا یہ لازمۃ الاضافت ہے. مضاف الیہ مذکور ہوگا یا معذوف ہوگا. مذکور ہو تو مورب، معذوف ہو تو پھر نسین منسیہ یا منوی. معذوف نسین منسیہ تو ابھی مورب، معذوف منوی ہو تو ابھی مبنی بر ضم ہوگا. سمجھے؟ تو کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ مورب ہو، یہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو مورب کیوں ہوگا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم میں اصل ہے ہی اعراب. اسم میں اصل اعراب ہے. جب اسم کے اندر اصل اعراب ہے تو پھر یہ مورب ہونے کی علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مبنی ہونے کی علت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا مورب اس لیے کہ بنا کی علت موجود نہیں ہے، بنا کا سبب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب مضاف الیہ محذوف ہو تو مضاف الیہ محذوف ہو تو احد الامور الثلاثہ واجب ہوتا ہے. مضاف الیہ کو جب حذف کیا جائے یا تنوین واجب ہوتی ہے یا بنا واجب ہوتی ہے یا مضاف الیہ کے ساتھ اس مضاف کا تکرار واجب ہوتا ہے. توجہ ہے؟ لیکن جب اس کا مضاف الیہ نسین منسین ہوگا تو ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ نسین منسین کا درجہ یہ ہے. اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو واجب کریں تو پھر نسین منسین تو نہیں ہوگا نا. یعنی آپ مبنی پر ضم کر دیں مثال کے طور پہ. اب مبنی پر ضم کر رہے ہیں، آپ اس کو مبنی پڑھ رہے ہیں تو مبنی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے گا آپ نے مبنی کیوں پڑھا، آپ کہیں گے جی اس کا مضاف الیہ معذوف، تو نسین منسین تو نہیں ہوا نا. آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ بھائی میں اس کو مبنی کیوں رکھ رہا ہوں. بھائی مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ معذوف ہے، تو یہ نسین منسیہ کا درجہ میں نہیں آیا. بالکل بھلا دیا جائے، گویا کہ تھا ہی نہیں. کأن لم یکن، تھا ہی نہیں. بات ہے ہی ذہن میں. تو یہ والی صورت تبھی بنے گی جب کہ آپ سمجھیں کہ بالکل اس وہ جو احد الامور الثلاثہ واجب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہاں پر نہ ہو. تو اب نہ تنوین ہوگی، یعنی وہ تنوین جو تنوین عوض جیسے بولتے ہیں، حین اذن، وہ والی تنوین. ٹھیک ہے نا. نہ تنوین عوض ہوگی، نہ مبنی ہوگا، نہ مضاف الیہ کے ساتھ مضاف کا تکرار ہوگا. اب یہ درجہ نسین منسیہ کا. بات سمجھے؟ تیسرا درجہ کون سا ہے کہ مضاف الیہ معذوف ہو، منوی ہو، اب یہ مبنی ہوگا. توجہ ہے؟ مضاف الیہ معذوف ہو، منوی ہو تو اب یہ مبنی ہوگا. بات ہے ہی ذہن میں. تو چونکہ نیت میں ہے، نیت میں ہے، منوی کا مطلب یہ ہے نیت میں ہے، تو اس لیے احد الامور الثلاثہ تو واجب ہوں گے. تو یہاں پر کیا واجب ہو رہا ہے؟ یہاں بنا واجب ہو رہی ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. بنا جو واجب ہو رہی ہے تو پھر بنا حرکت پر، اور حرکت بھی ضمہ، ایسا کیوں؟ توجہ ہے؟ بنا واجب ہے لیکن بنا حرکت پر کیوں واجب ہے؟ اور پھر وہ حرکت ضم ہی کیوں ہے؟ توجہ ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں. تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بنا سکون پر، بنا میں اصل ہے سکون، بنا میں اصل کیا ہے؟ سکون. یہاں پر بنا میں اصل سکون ہونے کے باوجود بنا بر حرکت کیوں ہے؟ بنا بر حرکت اس لیے ہے کہ یہ اشارہ ہے اس مضاف الیہ کی جانب. یہ اشارہ ہے اس مضاف الیہ کی جانب. پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں جب یہ اشارہ ہے مضاف الیہ کی جانب تو اب مضاف، یہ جو حرکتیں ہیں وہ تین ہیں.
ضم کسر فتح، ان میں سے ثقیل کون سی ہے وہ ضم ہے، ان میں سے ثقیل کون سی ہے وہ ضم، ضم کے ان حرکات ثلاثہ میں سے ثقیل ہے، جب ضم ان حرکات ثلاثہ میں سے ثقیل ہے تو اب وہ جو مضاف الیہ معذوف ہوا اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے ضم کو لایا جا رہا ہے، گویا کہ ثقل ہے نا، مضاف الیہ مستقل کلمہ تھا، اب اس کا ثقل پورا ہم نے کرنا ہے، اس کا وزن ہم نے پورا کرنا ہے، تو فتح لائیں، کسرہ لائیں یا ضمہ لائیں، برابری تو ضمہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ مستقل کلمہ تھا، یہ صرف حرکت ہے، تو ایک حرکت اس مستقل کلمہ کا جو نقصان کیسے پورا کر سکتی ہے؟ وہ پورا نہیں کر سکتی، لیکن کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، ٹھیک ہے نا، ان تینوں میں سے سب سے بھاری تھا ضمہ، ہم نے ضمہ دے دیا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ وجہ ہے مبنی بر ضم ہونے کی، اتنی بات ہے، ذہن میں مانا کریں، وہ غایات سے ہے اور اس کے تین حالات ہیں، کیونکہ یا تو مذکور ہوگا اس کے ساتھ مضاف الیہ، دیکھو ان یذکر یا مذکور ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اما ان یضاف او لا، یا مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا، یہ والا جملہ نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے کہ اضافت تو لازم ہے اس کو، البتہ مضاف الیہ کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا، بات سمجھے؟ اس لیے انہوں نے لفظ ذکر مضاف بولا، ذکر مضاف الیہ بولا، یہ نہیں بولا اضافت، نہیں سمجھے؟ یا مذکور ہوگا اس کے ساتھ مضاف الیہ یا مذکور نہ ہوگا، بر بناء ثانی یا ہوگا کیا مطلب مضاف الیہ نسیًا منسیہ یا منوی، پہلی دو صورتوں میں معرب ہے اور تیسری صورت میں مبنی ہے ضم پر، توجہ ہے جی۔ الفاء اما على توهم اما او على تقديرها في نظم الكلام، بس آپ کی توجہ ہے نہیں ہے، وبعد فہذا، وبعد فہذا، ذہن میں رکھیں یہ جو فا ہے یہ جزائیہ ہے، اما شرطیہ کے جواب میں آتی ہے، جی یا اما ہے ہی نہیں، اما بعد فہذا، اب تو فا سمجھ میں آتی ہے، جب اما ہی نہیں تو فا جزائیہ کدھر سے آ گئی؟ اعتراض بنا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں اس کے کئی جوابات دیے جاتے ہیں، دو جواب دیے شارح نے، شارح نے دو جواب دیے، پہلا جواب یہ اما کے توہم کے جواب میں ہے، یہ اما کے توہم کے جواب میں ہے، دوسرا یہ اما مقدرہ کے جواب میں ہے، یہ اما توہم اور تقدیر میں فرق سمجھیں، توحید توہم اور تقدیر میں فرق سمجھیں، توہم اور تقدیر میں فرق کیا ہے؟ توہم میں یہ ہے کہ اما ہے نہیں، اما موجود نہیں، اما موجود نہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ جو عقل ہے نا، یا یوں کہیے کہ قوت وامیہ نے غیر موجود کو موجود سمجھ کر اس پہ موجود والا حکم لگا دیا، قوت وامیہ نے غیر موجود کو موجود سمجھتے ہوئے، غلطی ہوئی نا، غلطی ہوئی، قوت وامیہ نے غیر موجود کو موجود سمجھتے ہوئے کیا کیا؟ اس پہ موجود والا حکم لگا دیا، بات ہے ہی ذہن میں؟ مثال کے طور پہ بھائی آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آدمی چل رہا ہوتا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں چڑی ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلاً کیا ہے بھائی آپ بائک چلا رہے ہیں یا آپ سائیکل چلا رہے ہیں، تو سائیکل کے دو بریک ہوتے ہیں ہاتھوں میں، ٹھیک ہے، سائیکل کے دو بریک ہیں ہاتھوں میں، اب اتفاق سے آپ کے پاس ایک ایسا سائیکل آیا کہ اس کے بریک ہی نہیں ہے، اب سامنے سے گاڑی آ گئی، آپ کو سائیکل روکنا پڑا، اب آپ غیر ارادی طور پہ آپ نے ہاتھ کھولے بریک پکڑنے کے لیے، اس کے ساتھ ہی ذہن میں نہیں اس کے بریک تو ہے نہیں، یہ تو پاؤں زمین پہ گھسیٹ کے ہم کو روکنا پڑے گی،
شاہ صاحب ایسے بھی روکتے ہیں نا, اور ٹائر میں پاؤں دے کر بھی روکتے ہیں, پاؤں زمین پر گھسیٹ کر بھی روکتے ہیں جی. تو اب وہ جو آپ کے ہاتھ کھلے یا آپ نے ارادہ کیا بریک لگانے کا, تھوڑا سا آپ کے ہاتھوں کا اشارہ ہوا ادھر, وہ کہ یہ قوت وامیہ نے غلطی کی ہے, غیر موجود کو موجود سمجھ کے اس پہ موجود والا حکم لگاتے ہوئے کیا کیا, ہاتھ حرکت میں آ گئے. یہ ہوتا ہے توہم کی بنیاد پر کوئی کام کرنا. بات ہے یہ ذہن میں رکھنا. یہ عام طور پہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر کسی چیز کا عمومی طور پر ہوتا وجود ہے لیکن اس مادہ میں ہے نہیں. عام طور پہ ہوتا ہے لیکن اس مادہ میں ہے نہیں. چونکہ عام طور پہ ہوتا ہے اس لیے قوت وامیہ نے سمجھا ادھر بھی ہے. یہ وجہ غلطی لگنے کی. بات سمجھے نہیں؟ تو عام طور پہ تو اما بعد ہوتا ہے نا, ایسا نہیں؟ عام طور پہ اما بعد ہوتا ہے. جب عام طور پہ اما بعد ہوتا ہے, یہاں نہیں ہے, تو اب قوت وامیہ کو لگا کہ یہاں بھی ہے, تو اب وبعد و فہذا کہہ دیا. تو یہ فا جو ہے اس وہم کی بنیاد پہ آئی ہے, اس توہم کی بنیاد پہ آئی ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آ گئی ذہن میں؟ ٹھیک ہے. یہ ہے توہم کی بنیاد پر فا کا آنا. ٹھیک ہے. اور سمجھیں کہ زیادہ مناسب جواب یہی ہے. یہ اس توہم کی گو یہاں غلطی ہے. توہم کی صورت میں قوت وامیہ غلطی کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غلطی ہے لیکن در حقیقت ہے یہی معاملہ. اتنی بات سمجھے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھئی یہاں پر اما مقدرہ ہے, اما نیت میں موجود ہے. اس اما مقدرہ اما منویہ کے جواب میں فا آ رہی ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جو دوسرا جواب ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیخ رضی نے قافیہ کی شرح میں کہا کہ اما کی تقدیر وہاں پائی جاتی ہے جبکہ فا کا ما بعد امر یا نہی ہو اور وہ فا کے ما قبل کے لیے ناصب ہو. کیا؟ فا کا ما بعد امر یا نہی ہو اور ما قبل کے لیے ناصب ہو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, فا کا ما بعد امر, ما قبل کے لیے ناصب ربک. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, طہر ہے امر, ثیابہ ہے منصوب اس امر کی وجہ سے. بات سمجھے؟ تو یہاں پر فا یہاں پر اما مقدر ہوگا, اس کے علاوہ اما مقدر نہیں ہوتا. یہ شیخ رضی نے بیان کیا ہے. تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اب فا کا ما بعد امر نہ ہی ہے نہ وہ ما قبل کے لیے ناصب ہے, تو اب یہاں پر اما کی تقدیر بڑی صورت بنتی نہیں ہے. آپ سمجھے؟ شارح نے جواب دیا ہے لیکن بنتی نہیں ہے صورت. اس سے میں نے آپ کو کہا کہ راجح جواب یہی ہے کہ یہ توہم کی بنیاد پر ہے. یہ توہم کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں فا یا تو اما کے توہم کی بنیاد پر ہے یا اما کی تقدیر کی بنیاد پر ہے نصب کلام کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی؟ پڑھے. وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن من المعاني المخصوصة المعبرة أنها بالألفاظ المخصوصة أو تلك الألفاظ الدالة اور تلك الألفاظ ٹھیک ہے أو تلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده إذ لا وجود للألفاظ المرتبة ولا للمعاني أيضا في الخارج. فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي, وإن كانت إلى المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي. توجہ ہے آپ کی؟ متن کو دیکھیں. وبعد فہذا, وبعد فہذا ذہن میں رکھیں. ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہ تو ابتدائی کتابوں میں آپ پڑھ لیتے ہیں, ایسا ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے اور اس کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی
تو اب یہاں پر سمجھیں اعتراض یہ کہ جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب لکھ رہے تھے الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، لکھتے ہوئے کہا وبعد فہذا، وبعد فہذا، اب ہاذا اشارہ محسوس مبصر کی طرف، یہ کتاب ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، تو محسوس ہے مبصر ہے، تو اشارہ کیسے کیا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اعتراض، اس کا بعض حضرات نے جواب دیا، جس جواب سے شارح راضی نہیں ہے، اس نے اور جواب دیا۔ جواب یہ دیا گیا کہ خطبے اور دیباچے ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتا ہے ابتدائیہ، دوسرا ہوتا ہے الحاقیہ۔ ایک ہوتا ہے ابتدائیہ، کیا ہوتا ہے؟ جو تصنیف سے پہلے لکھا جائے۔ الحاقیہ کیا ہوتا ہے؟ جو تصنیف کے بعد لکھا جائے۔ سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ اگر خطبہ، اب یہ جو کسی اور نے جواب دیا، اگر خطبہ ابتدائیہ ہو تو پھر بنے گا اعتراض، اور اب ہم کہیں گے بھئی ہاذا کا اشارہ وہ معنی کی جانب ہے، مجازن۔ ہاذا سے اشارہ ہوتا ہے محسوس مبصر کی طرف، لیکن محسوس مبصر وہاں چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اشارہ کدھر ہے؟ بھائی اشارہ ادھر ہے، معنی کی طرف، لیکن یہ حقیقتاً نہیں بن پائے گا، کیونکہ حقیقتاً تو محسوس مبصر کی طرف ہوتا ہے، پھر یہ مجازن بنے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ وہ جواب دے رہا ہے کوئی اور آدمی۔ لیکن اگر خطبہ ہو الحاقیہ، خطبہ الحاقیہ یہ ہوتے پہلے لکھ لی کتاب، یہ کتاب سامنے رکھ کے اب ہم نے لکھا وبعد فہذا، اب محسوس مبصر ہے نہیں ہے، اب ہے نا محسوس مبصر، تو جب اما بعد فہذا کتاب سامنے موجود ہے، الفاظ خارج میں آ چکے ہیں، جب الفاظ خارج میں آ چکے ہیں اب ہاذا کا اشارہ حقیقتاً بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے جواب کا حاصل جو دوسروں نے دیا، جواب کا حاصل یہ کہ اگر وہ خطبہ ابتدائیہ تو ہاذا کا اشارہ ہے معنی کی جانب مجازن، خطبہ ہو الحاقیہ تو ہاذا کا اشارہ ہے الفاظ کی جانب حقیقتاً۔ سمجھے بات کو؟ یہ اس جواب کا حاصل ہے، توجہ ہے؟ شارح نے کہا نہیں بھائی، خطبہ ابتدائیہ بناؤ یا بناؤ الحاقیہ، اس اشارہ میں دو احتمال ہیں اور ہیں دونوں مجازن، یہ بات ذہن میں رکھو۔ اس نے کیا کہا؟ ابتدائیہ ہو تو مجازن، الحاقیہ ہو تو حقیقتاً۔ شاعر نے کہا نہیں، دونوں صورتوں میں مجازن ایک چیز، بات ہے یہ ذہن میں، دونوں صورتوں میں مجازن۔ اور کون کون سے؟ خطبہ ابتدائیہ ہو جب بھی آپ ہاذا کا اشارہ بنا سکتے ہیں معنی کی جانب مجازن، یا وہ الفاظ جو معنی پر دلالت کر رہے ہیں مجازن، اشارہ مجازن ہوگا۔ خطبہ الحاقیہ ہو جب بھی اشارہ معنی کی طرف مجازن، یا الفاظ کی طرف مجازن۔ بات سمجھے؟ شارح کا کہنا ہے کہ اشارہ ہر حال میں ہوگا مجازن، حقیقتاً کسی صورت بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے؟ یعنی اصل جو اختلاف ہوا وہ اس میں ہوا کہ بھائی، وہ اس میں ہوا کہ اشارہ اس نے کہا ابتدائیہ ہو تو مجازن، الحاقیہ ہو تو حقیقتاً۔ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، دونوں صورتوں میں مجازن۔ اس نے کہا ابتدائیہ ہو تو پھر کیا ہے؟ وہ مجازن ہے معنی کی طرف، اور الحاقیہ ہو تو اب معنی کی طرف نہیں بنے گا، کیونکہ حقیقی اشارہ ممکن ہے نا، ذہن میں رکھنا۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی وہ اشارہ ہوگا الفاظ کی طرف؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ حقیقی اشارہ ممکن ہے، جب حقیقی ممکن ہے تو اب مجاز کی طرف کیوں جاتے؟
مجاز کی طرف انصراف تب کیا جاتا ہے جب حقیقت پر عمل نہ ہو. یہاں پر حقیقت پر عمل ہو سکتا ہے. خطبہ الہاقی ہے, یہ الفاظ تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں. جب الفاظ تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو اب حاضہ کے ساتھ اشارہ ادھر کرو, حقیقت مجازن کیوں مراد لیتے ہو؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ اس نے کہا جو کسی اور نے جواب دیا. شاعر نے کہا نہیں, شاعر نے کہا نہیں, دونوں صورتوں میں ہے جواب ہے اشارہ مجازن اور دونوں کی طرف ہو سکتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ہی سمجھ. اب بات سمجھ لو, پھر وہاں پر ہم چلتے ہیں. شارح کیوں کہہ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں مجازن ہے؟ جی شارح کیوں کہہ رہا ہے؟ شارح کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں نا, خطبہ ہو ابتدائیہ, معنی خارج میں نہیں ہے, اشارہ بنائے معنی کی طرف, مجازن بات سمجھ میں آتی ہے. تو جو ہے اشارہ بنائے الفاظ کی طرف, مجازن بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ الفاظ خارج میں ہے نہیں. تو جو ہے تو خطبہ ابتدائیہ ہو, اشارہ الفاظ کی طرف ہو مجازن, اشارہ معنی کی طرف ہو مجازن, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس میں جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. جھگڑا ہے اس میں خطبہ ہو الہاقیہ, دیباچہ ہو الہاقیہ, اس کے باوجود اس شخص نے کہا تھا مجازن ہے, حقیقتاً ہے. شارح کہہ رہے نہیں, پھر بھی مجازن ہے. اس نے کہا تھا حقیقتاً ہے, صرف الفاظ کی طرف ہے. شارح نے کہا نہیں, الفاظ اور معنی دونوں کی طرف بن سکتا ہے لیکن ہے مجازن. بات سمجھے؟ اب آپ سمجھے کہ اس نے جس کو حقیقت کہا, شارح اس پہ ہٹ کر رہا ہے, اس پہ اعتراض کر رہا ہے. اصل میں بات ذہن میں رکھیں کہ خطبہ اگر الہاقیہ بھی ہو, کتاب پوری خارج میں آ چکی ہو, تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, اب آپ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم پہ پہنچا تو با کا وجود ہے, تھی اور چلی گئی. بسم اللہ. اب جب ہا پہ پہنچے اب بھی با کا وجود نہیں ہے, بلکہ با کے بعد سین پہ پہنچے تو با کا وجود فنا, سین کا وجود فنا, میم کا وجود فنا. اب سمجھ رہے بات کو؟ تو الفاظ وجود میں آتے ہیں فانی ہوتے ہیں, وجود میں آتے ہیں فانی ہوتے ہیں, وجود میں آتے ہیں فانی ہوتے ہیں, سلسلہ چلتا رہتا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خطبہ الہاقیہ بھی ہو تو میرے بھائی تو اشارہ حقیقتاً کیسے بنائے گا؟ اشارہ حقیقتاً تو تب بنے جب کہ مشار الیہ محسوس مبصر ہو. الفاظ آئے تھے وجود میں لیکن آ کے فنا ہو چکے, تو حاضہ کے ساتھ اشارہ کیسے الفاظ کی طرف حقیقتاً بنا سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو مجازن پھر بنا نہ بنا. تو شارح کہہ رہا ہے کہ بات سمجھے نا, اس نے کہا تھا نا کہ بھئی الفاظ کی طرف ہے, چونکہ الفاظ کی طرف اشارہ حقیقتاً ہے تو صرف یہی مراد ہوگا, حقیقت ممکن نہ ہوتی تو مجاز کی طرف جاتے. شارح نے کہا جو بھی بناؤ ہے مجاز ہی, یہ صرف دونوں احتمال رہنے دو. خطبہ ابتدائی تو دو احتمال ہے نا, الفاظ اور معنی, تو یہاں پر بھی دو احتمال ہیں, ہے مجاز ہی مجاز, حقیقت نہیں, حقیقت یہاں پر نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ بات ہے آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا. حامد مانا کریں. اور حاضہ اشارہ ہے طرف اس مرتب کے جو حاضر ہے ذہن میں معنی مخصوصہ سے جنہیں تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ. یہ مزید اس میں بات کرتا ہوں, فی الحال یہ معنی کرے, یا وہ الفاظ یا ان الفاظ کی طرف جو دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ پر, برابر ہے کہ دیباچہ کی وضع تصنیف سے پہلے ہو یا بعد ہو. توجہ ہے؟ اس نے کہا بھائی تصنیف کے بعد ہو, اب تو وہ خارج میں موجود ہے نا, اب تو جب خارج میں موجود ہے اشارہ ان کی طرف بنائیں الفاظ مخصوصہ کی طرف, تو اب یہ حقیقت ہے, تو آپ مجاز کا ارادہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیوں یہ اس تعلیل ہے کیونکہ نہیں ہے وجود الفاظ مرتبہ کا اور نہ ہی معنی کا بھی, ان جیسے الفاظ کا نہیں خارج میں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جو بات سمجھائی وہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہو گیا. یہ سوال تھا, اعتراض تھا بھئی حاضہ کا اشارہ, تو اس کا کسی اور نے جواب دیا جس کا شاعر نے یہاں پر رد کر دیا. بات سمجھے شاہ جی؟ اب مزید سمجھے. مزید یہ ہے کہ حاضہ کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ صرف محسوس مبصر کی طرف نہیں ہوتا,
وہ صرف بلکہ مرتب کی طرف ہوتا ہے. کس کی طرف ہوتا ہے؟ ترتیب سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہذا اشارۃ الی المرتب، اس سے مرتب کا بات آئی ذہن میں؟ نہیں سمجھے؟ مزید آپ سمجھے. اب جب آپ حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف جاتے ہیں تو مناسبت کا وجود ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہاذا سے اشارہ ہوتا ہے محسوس مبصر کی طرف. جب وہ محسوس مبصر نہیں ہے تو پھر اشارہ کیسے کیا تو مجازن. کوئی مناسبت تو بناؤ. سمجھے نہیں سوال؟ یہ سوال تو اس کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا الحاضر فی الذہن. کیا بھائی اس کو حضور ذہنی حاصل ہے. محسوس مبصر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سامنے موجود ہوتا ہے. یہ حاضر فی الخارج ہوتا ہے. محسوس مبصر کیا ہوتا ہے؟ سامنے موجود ہوتا ہے. یہ حاضر فی الخارج ہے. کیا ہے؟ حاضر فی الخارج ہے. حاضر ہے. کیا ہے؟ یہ بھی حاضر ہے. مناسبت بنی نہ بنی؟ یہ بھی حاضر. محسوس مبصر کیا ہوتا ہے؟ حاضر. یہ بھی حاضر. تو یہ مناسبت ہے. اس مناسبت کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ الحاضر فی الذہن اس بات کی طرف اشارہ ہے. معنی کرے حاضر اشارہ ہے مرتب کی جانب ہے جو حاضر ہے ذہن میں، لیکن حاضر ہے ذہن میں مطلق نہیں، مخصوص معنی. یہ جو کتاب کے اندر لکھنے جا رہے ہیں بات سمجھے جی؟ معنی مخصوصہ سے توجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں حاضہ کا اشارہ ہو معانی کی جانب تو کیا الفاظ بالکلیہ ان سے تعلق ہی نہیں ہوگا کیا؟ یا حاضہ کے اشارہ الفاظ کی طرف تو معنی سے سرے سے تعلق ہی نہیں ہوگا؟ نہیں. ذہن میں رکھیں حاضہ کا اشارہ ہو معانی کی جانب تو جو صراحتاً ملحوظ ہے وہ ہے معانی. درجہ ثانیہ میں وہ الفاظ بھی ملحوظ ہے. ٹھیک ہے. حاضہ کے اشارہ الفاظ کی طرف تو اب صراحتاً جو ملحوظ ہے وہ الفاظ ہیں. درجہ ثانیہ میں معنی بھی ملحوظ ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ شارح ہی بات بتانا چاہ رہا ہے. شارح ہی بات بتانا چاہ رہا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا اصول فقہ میں جو تقسیم پڑھتے ہیں کون سی بھائی 4 تقسیمیں ہوتی ہیں لفظ کی معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے اور لفظ کے معنی پر دلالت کے لحاظ سے، لفظ کے معنی میں استعمال کے لحاظ سے، معنی کے لفظ سے فہم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اب ہوتی تقسیمیں 4 ہیں. پہلی 3 تقسیموں میں جو صراحتاً ہے نا وہ لفظ ملحوظ ہوتا ہے. چوتھی تقسیم میں صراحتاً معنی ملحوظ ہوتا ہے. یعنی درجہ اولا میں پہلی تقسیم میں درجہ اولا میں لفظ ملحوظ، درجہ ثانیہ میں معنی ملحوظ، اور چوتھی تقسیم میں درجہ اولا میں معنی ملحوظ، درجہ ثانیہ میں لفظ ملحوظ. بات سمجھے نہیں؟ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ لفظ ملحوظ ہے تو معنی نہیں، معنی ملحوظ ہے تو لفظ نہیں. ملحوظ دونوں ہیں، ایک قصد اولی کے ساتھ اور ایک قصد ثانوی کے ساتھ. بات سمجھے؟ تو حاضہ کا اشارہ معنی کی طرف تو قصد اولی معنی پر، قصد ثانوی کیا ہے وہ الفاظ پر. حاضہ کا اشارہ الفاظ کی طرف تو قصد اولی الفاظ کے لیے، قصد ثانوی معنی کے لیے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ المعبرات عنہا بالالفاظ المخصوصۃ. ٹھیک ہے. پہلے کا اشارہ ہے معنی کی طرف. اشارہ کس کی طرف؟ معنی کی طرف. من بیانیہ، حاضر فی الذہن کا بیان ہے، ذہن میں رکھو. حاضر فی الذہن مبین من بیانیہ، تو ہے اشارہ معنی کی طرف. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ الفاظ کا لحاظ ہی نہیں، وہ معنی جن کے لیے مخصوص الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، جنہیں مخصوص الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. الفاظ آئے نہیں آئے لیکن درجہ ثانیہ میں آئے. معنی کریں جنہیں تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ سے یا الفاظ. ٹھیک ہے. اب مشار الیہ بنا لیں الفاظ، تو اب الفاظ ہیں تو کیا معنی کا تعلق نہیں رہا؟ کہا نہیں ہے. کیسے؟ جو دلالت کرنے والے ہیں معنی مخصوصہ پر، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. الفاظ کو بنائیں تو معنی کا بھی کسی نہ کسی درجہ لحاظ باقی رہے گا، معنی کو بنائیں تو الفاظ کا کسی نہ کسی درجہ لحاظ باقی رہے گا. ٹھیک ہو گیا. برابر ہے کہ دیباچہ کی وضع
تصریف سے پہلے ہو یا تصریف کے بعد، کیونکہ نہیں ہے وجود الفاظ کا توجہ ہے، اعتراض الفاظ کا وجود تو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ وجود میں آئے نہیں آئے؟ بولے آئے نہیں. اگر نہیں آئے تو آپ نے سنے کیسے؟ حامد جی تو الفاظ کا وجود تو ہے. اس نے کہا، ہم نے کہا ہے المرتبات، یہ ترتیب سے نہیں ہے. وجود فنا وجود فنا وجود فنا، بعد والا آئے گا تو پہلے فنا ہو چکا ہوگا، اس کے بعد والا آئے گا تو دوسرا فنا ہو چکا ہوگا، چوتھا آئے گا تو تیسرا، پانچواں آئے گا تو چوتھا، چھٹا آئے گا تو پانچواں، ساتواں آئے گا تو چھٹا، آٹھواں آئے گا تو ساتواں، نواں آئے گا تو آٹھواں، دسواں آئے گا تو نواں. پچھلا فنا ہوتا جائے گا، آگے والا پیدا ہوتا جائے گا. وجود ہے، وجود مرتب نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور ابھی بات میں نے ہاذا اشارۃ الی المرتب، وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ ہاذا کا اشارہ مرتب کی طرف ہوتا ہے. تو الفاظ کا وجود ہے لیکن وجود مرتب نہیں ہے، اس سے حقیقت پر معمول نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہو گیا. نہیں ہے وجود الفاظ مرتبہ کا اور نہ ہی معنی کا بھی خارج میں. بات سمجھے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہاذا کا اشارہ بنائے الفاظ کی طرف. غایت و تہذیب الکلام، ہاذا غایت و تہذیب الکلام. شاہ جی ہاذا غایت تہذیب الکلام، تو ہاذا کا اشارہ ہو الفاظ کی طرف تو پھر کلام سے کلام لفظی مراد ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ہاذا کا اشارہ ہو معنی کی طرف تو کلام سے کلام نفسی مراد ہوگی. نہیں سمجھے؟ یہ کیوں کہا؟ اے مبتدا اور خبر سے الگ الگ چیز مراد نہیں ہو سکتے نا. ہاذا سے اشارہ ہے الفاظ کی طرف، کلام سے مراد کلام نفسی، بات بنے گی نہیں. ہاذا سے اشارہ ہو جائے معنی کی طرف، آپ نے کہا یہ معنی کلام لفظی ہے، بات غلط بنی نہ بنی؟ یہ الفاظ کلام نفسی ہیں، بات غلط ہوئی نہ ہوئی؟ یہ معنی کلام نفسی ہے، ٹھیک ہے. یہ الفاظ کلام لفظی ہیں، صحیح ہے. تو ہاذا سے اشارہ الفاظ کی طرف تو کلام سے مراد غایت و تہذیب الکلام میں کلام سے مراد کلام لفظی. ہاذا سے اشارہ معنی کی طرف تو اس کلام سے مراد کلام نفسی. بات سمجھے؟ معنی کریں. اگر اشارہ الفاظ کی طرف ہو تو مراد کلام سے کلام لفظی ہے، اور اگر اشارہ معنی کی طرف ہو تو مراد اس سے کلام نفسی ہے. لیکن میں نے آپ کو بات بتائی کہ کلام لفظی مراد لیں، کلام نفسی مراد لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معنی مراد لیا تو لفظ ملحوظ نہیں ہے، لفظ مراد لیا تو معنی ملحوظ نہیں ہے. ملحوظ دونوں ہیں، ایک قصد اولی میں ایک قصد ثانوی میں. اس سے کیا کہا؟ جس پر دلالت کرتی ہے کلام لفظی. بات آئی ذہن میں؟